بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لاسٹ لیکچر میں ہم نے لبرلزم کو پڑھا تھا. آج کے اس لیکچر میں ہم ریئلزم کو دیکھتے ہیں, اور یہ دونوں کلاسیکل تھیریز کہلاتی ہیں. دونوں ایک دوسرے کا اینٹی تھیسس ہیں. سب سے پہلے لبرلزم ایز اے تھیری سامنے آیا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. اس کے جو بیسک ٹینٹس ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں, اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس کے جو انیشل پروپوننٹس تھے ان میں ووڈرو ویلسن نے 14 پوائنٹس دیے تھے, اور نارمن اینجل نے کچھ پوائنٹس دیے تھے. ان سارے پوائنٹس کی بیسس پہ انٹرنیشنل سٹرکچر کو کسی لیول پہ چینج کیا گیا تاکہ اور اس کا جو بیسک پرپس تھا وہ جنگ کو روکنا تھا, لیکن جنگ نہیں رک سکی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنائیں جو پیس کو انشور کرے. لیگ آف نیشنز کو بنایا گیا, لیکن پھر بھی جنگ ہوئی. انہوں نے کہا تھا انٹر ڈیپینڈنس کو بڑھائیں. بہت زیادہ انٹر ڈیپینڈنس بڑھانے کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کریں, ڈیموکریسیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ سارا سسٹم فلاپ ہو گیا اور دنیا دوسری جنگ میں چلی گئی. سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی 1939 میں, اور 1945 میں اس کا اینڈ ہوا. تو پرپز لبرلزم کا ورلڈ وار کو روکنا تھا, لیکن ورلڈ وار پھر بھی ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لبرلزم فلاپ ہو گئی. تو اس کے اوپر جو سب سے پہلے کرٹیسزم آیا وہ ای ایچ کار کی طرف سے آیا. ای ایچ کار ایک انٹرنیشنل ریلیشنز میں ریئلزم کے بانی ہے. انہوں نے لبرلزم کو کرٹیسائز کیا تھا. انہوں نے ایک بک لکھی تھی دا 20 ایئرس کرائسس. اس میں انہوں نے کہا کہ جو 20 سال تھے 1919 سے 1939 کے, جس میں پیس تھا, دو جنگوں کے درمیان کا جو ایرا تھا, یہ ایکچولی پیس کا ایرا نہیں تھا. اس میں یہ کرائسس کے سال تھے. اس میں کرائسس جو ہے وہ گرو کرتا گیا. وہ اس لیول پہ گرو کیا کہ پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہونے والی ڈسٹرکشن جو ہے وہ پہلی ورلڈ وار سے کہیں زیادہ تھی. تو اگر تو لبرلزم نے جو بھی پوائنٹس دیے تھے, اگر وہ پریکٹیکل ہوتے تو پریکٹیکیبل ہوتے تو پھر دنیا میں دوسری جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انہوں نے اس کا سلوشن دیا تھا وہ یوٹوپیا تھا, وہ آئیڈیلزم تھا, وہ یوٹوپیا تھا, لیکن وہ اس کا ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ اس کے ہم جو ویو پوائنٹ دے رہے ہیں وہ ریئلزم ہے, وہ ریالٹی سے بہت زیادہ قریب ہے, وہ پریکٹیکیبل ہے. اور جو جنگیں ہوتی ہیں یہ پار کا بیلنس نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں, اور انٹرنیشنل سسٹم میں انارکی ہے. تو اس طرح کے کچھ انہوں نے پوائنٹس دیے. اور اس کے بعد ایچ اے مارگینتھو آئے. مارگینتھو نے جو ایکچوئل ریئلزم ہے وہ اس کے جو بیسک پوائنٹس ہیں وہ پرووائڈ کیے. اس کے جو ادر فلاسفرز ہیں وہ تھیوسیڈائڈس ہیں, میکیاویلی ہیں, ہابز ہیں. یہ پرانے فلاسفرز ہیں, لیکن ان کی فلاسفی کو جب کیٹیگرائز کیا گیا تو سیم وہ ریئلزم کے اندر فال کرتی ہے. تو اسی لیے اب ان کو ریئلزم کے فلاسفرز کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ان کے مطابق یہ لبرلزم کی ڈیفیشنسیز تھیں جن کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. اب ریئلزم کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے؟ اے تھیوری based on the principle that world politics is a struggle among the self-interested states for the power and position under anarchy, which with each competing state pursuing its own national interest. اب اس کے اندر ٹرم یوز ہوئی ہے انارکی کی اور سیلف انٹرسٹ کی. تو یہ بیسک پوائنٹس ہیں ان کے. ریئلسٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن نیچر ہے وہ سیلفش ہے. یہ ہیومن نیچر کا پیسمسٹک ویو دیتے ہیں. پیسمسٹک ویو مطلب کہ ایک نیگیٹو ویو پوائنٹ اس کا لیتے ہیں. لبرلزم جو ہے وہ پازیٹیو ویو پوائنٹ لیتے ہیں, تو یہ نیگیٹو ویو پوائنٹ لیتے ہیں. ان کے مطابق جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں وہ اسٹیٹس چلاتی ہیں. اسٹیٹس کو چلانے والے ہیومن ہوتے ہیں. ہیومن جو ہیں وہ بائی نیچر سیلفش ہیں. وہ اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے تمام معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ اسٹیٹس کو چلانے والے انڈیویجولز ہیں تو اسٹیٹس بھی ویسے ہی بیہیو کرتی ہیں جیسے انڈیویجولز بیہیو کرتے ہیں. تو جو اسٹیٹس ہیں یہ بھی سیلف انٹرسٹ کو پرسو کر رہی ہوتی ہیں.
پھر یہ کہتے ہیں کہ جو پار ہے انٹرنیشنل سسٹم جو ہے اس میں انارکی ہے. انارکی کا مطلب ہوتا ہے دا اسٹیٹ آف اسٹیٹ لیسنس، ایسی حالت، ایسی کنڈیشن جس میں کوئی ریگولیٹ کرنے والی اتھارٹی نہیں ہے. تو جب ایسی انٹرنیشنل ایرینا میں آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی ایک ایسی باڈی نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو اسٹیٹس کو سزا دے سکتا ہو، جو اسٹیٹس کو جو اسٹیٹس کو مجبور کر سکتا ہو کہ آپ اس طرح فیصلے کریں. تو جب ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم میں انارکی ہے اور اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو پرسو کر رہی ہیں. تو جب آپ نے اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرنا ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوگا، مائٹ از رائٹ، کہ جس کے پاس زیادہ پاور ہے وہ زیادہ انٹرسٹ گین کر لے گا، اور جس کے پاس پاور نہیں ہے اس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ بالکل بھی فالو نہیں ہو سکتے. یو ایس اے اور افغانستان، ان دونوں کی مثال لے لیں. افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہ رہی تھی کہ جو طالبان پریزنرز ہیں ان کو ریلیز نہ کیا جائے، جبکہ یو ایس اے نے ڈیسائیڈ کیا کہ افغان گورنمنٹ جو ہے ایگریمنٹ کے اندر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ افغان گورنمنٹ ان کو ریلیز کرے گی. تو چاہے افغان گورنمنٹ کا انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ طالبان لیڈرز جو ان کے پاس کیپٹیوز ہیں ان کو ریلیز نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ ایک پاورفل گورنمنٹ جو ہے یو ایس اے کی، انہوں نے ان کو پریشرائز کیا اور اس کا انٹرسٹ اسی میں تھا کہ ان کو اگر فری ریلیز کر دیا جائے تاکہ وہ جو پیس ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے وہ کامیاب ہو، ان کو افغانستان سے نکلنے کا موقع مل جائے. تو کیا ہوا، جو پاورفل ہے اس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ تو سیکیور ہو گئے، جو جس کے پاس پاور نہیں تھی اس کے انٹرسٹ سیکیور نہیں ہوئے. تو انٹرنیشنل ارینا میں اگر آپ نے اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا ہے اسٹیٹس نے، تو پھر ان کے پاس پاور جو ہے یہی ایک واحد ٹول ہے جس کے تھرو وہ اپنی انٹرسٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں. یہ بیسک پوائنٹس ہیں. وہی پیسمسٹک ویو آف دا ہیومن نیچر، دین انٹرنیشنل ریلیشنز آر کنفلکچوئل. ہم نے لبرلزم میں دیکھا تھا، اس میں کہا تھا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں وہ کوآپریٹیو ہیں، جس میں اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں تاکہ دنیا کو پیسفل بنایا جا سکے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں یہ بیسکلی کنفلکچوئل ہیں، جہاں پر اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہی ہیں. اور 3 نیشنل سیکورٹی جو ہے یہ بیسک فوکس ہوتا ہے اسٹیٹزم، سیلف ہیلپ اینڈ سروائیول. ان کو ٹرپل ایس آف ریئلزم بھی کہتے ہیں. ان کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. اسٹیٹس مین ایکٹر ہیں. لبرلزم میں ہم نے یہ دیکھا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹس جو ہیں یہ امپورٹنٹ ایکٹر ہیں، لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ایکٹرز ہیں. لیکن یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ مین ایکٹرز ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اسٹیٹ مین ایکٹرز ہیں تو پھر اسٹیٹ ہی پہلے ہوگی، انڈیویجولز بعد میں. جہاں پر بات آ جائے انڈیویجول انٹرسٹ اور اسٹیٹ انٹرسٹ کی، وہاں پہ اسٹیٹ انٹرسٹ کو سیکیور کیا جائے گا. انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ انارکک ہے، جس میں کنفلکٹ جو ہے یہ کنفلکٹ پرون ہے. مطلب کنفلکٹ کو آپ نہیں ختم کر سکتے کیونکہ یہاں پر ریلیٹیو گینز اور زیرو سم گیم ہے. اب وہاں پر ہم نے پڑھا تھا سم گیم یا پازیٹیو سم گیم، یہاں پر آ گیا ریلیٹیو گین. ریلیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پارٹی گین کر رہی ہے تو دوسری پارٹی کو لاس ہو رہا ہے. اس میں آپ انٹرنیشنل ٹریڈ وار کی اگر بات کریں تو اگر چائنا کی مارکیٹ بڑھتی جا رہی ہے تو یو ایس اے کی مارکیٹ شرنک کرتی جا رہی ہے. چائنا اگر ایک سال میں اپنی مارکیٹ کو 10% گرو کرتا ہے تو 10% مارکیٹ وہ یو ایس اے کی، یو کے کی اور جاپان کی یہ شرنک ہو رہی ہے. تو اگر ایک سائڈ پہ گین ہو رہا ہے دوسری سائڈ پہ اتنا ہی لاس ہو رہا ہے. یا اگر آپ یہاں پہ پیلسٹائن کی مثال دیں تو اسرائیل کی ٹیریٹری جتنی بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہی پیلسٹائن کو نقصان ہوتا جا رہا ہے. اگر ایک سال میں اسرائیل کی ٹیریٹری میں 30% اضافہ ہوا تو 30% پیلسٹائن کا جو پارٹ تھا وہ تو اسرائیل کے پاس چلا گیا. تو ایک نے اگر 30% گین کیا، دوسرے نے 30% اس کا لاس ہوا، دونوں کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس زیرو آئے گا. اس کو زیرو سم گیم کہتے ہیں. کشمیر پاکستان نے اگر 70% انڈیا سے حاصل کر لیا تو اس کا مطلب انڈیا کو 70% لاس ہوا اور پاکستان کو 70% پروفٹ ہوا. تو دونوں کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ زیرو آئے گا. تو اس کو زیرو سم گیم کہتے ہیں.
اور جس میں ریلیٹیو گینز کا چکر چل رہا ہے. تو جتنا زیادہ ہم حاصل کر لیں گے تو انڈیا بھی کوشش کرے گا وہ بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرے. تو یہ جب کمپٹیشن آ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ کنفلکٹ جو ہے وہ اناوائڈیبل ہوتا ہے. اسٹیٹس نے اگر سروائیو کرنا ہے تو پھر ان کو پار چاہیے. یہ پار جو ہے یہ ملٹری پار بھی ہو سکتی ہے, اکنامک پار بھی ہو سکتی ہے, اس کو پولیٹیکل پار بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ سارے پارز جو ہیں مل کر ایک اسٹیٹ کی پار کاؤنٹ ہوتی ہے. اور پھر ان کا جو انٹرنیشنل یہ جو ہسٹری ہے IR کی ہسٹری, انہوں نے کہا کہ یہ ایک سائیکلک پروسیس ہے, جبکہ لبرلزم کہتی ہے کہ یہ ایک یہ پروگریسو پروسیس ہے جس کے اندر کبھی وار تھی, وار کے بعد اسٹیٹس نے کوآپریٹ کرنا شروع کر دیا, انٹرنیشنل آرگنائزیشن سامنے آئیں, انٹر ڈیپینڈنس بڑھی. تو اس سے یہ ہے کہ وار جو ہے ان فیوچر اس کی کوئی چانسز نہیں ہے, اور جتنا ٹائم گزرتا جائے گا دنیا پیسفل ہوتی جائے گی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹس زیادہ سے زیادہ پار حاصل کرنا چاہتی ہیں اپنی سروائیول کے لیے. پھر جب ایک اسٹیٹ پار حاصل کرتی ہے اور دوسری اسٹیٹ اس کو دیکھتی ہے, اس کو بھی زیادہ سے زیادہ پار گین کرنا پڑتی ہے. انڈیا پاکستان کی مثال آپ لے لیں, اگر انڈیا اگر سب میرینس بناتا ہے تو پاکستان بھی فرانس سے پاکستان کے اندر سب میرینس بنواتا ہے. پھر انڈیا اگر نیوی کے اندر پلینس کیریئر منگواتا ہے, پرچیز کرتا ہے رشیا سے, تو پھر پاکستان بھی ترکی سے وہ بحری بیڑا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ منگواتا ہے. تو کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پار گین کرنا چاہتے ہیں. اس خطے کے اندر چائنا جو ہے ایک پاورفل اسٹیٹ ہے جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے USA نے انڈیا کا ساتھ دینا شروع کر دیا. تو چائنا نے اپنے لیے نیا الائے وہ بیلنس کرنا شروع کر دیا اس کی پار کو. تو چائنا اپنی پار کو فردر میکسیمائز کرنے کے لیے پاکستان, ایران, سری لنکا, بنگلہ دیش اور یہ نیپال وغیرہ, تو اس نے ان کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا تاکہ دوبارہ وہ زیادہ اس کے پاس پار ہو جائے. اب ان کا انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے USA نے انڈیا کے ساتھ جاپان, ساؤتھ کوریا, آسٹریلیا وغیرہ کو ایڈ کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ جو بیلنس آف پار ہے اس کو مینٹین رکھا جا سکے. تو کیا ہے کہ پار میکسیمائزیشن کی طرف دنیا جاتی ہے, اور جو دوسری پارز ہوتی ہیں وہ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتی ہیں. اور جنگ ریئلزم یہ کہتی ہے کہ جنگ تب ہوتی ہے جب یہ جو بیلنس آف پار ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے. کسی ایک اسٹیٹ کے پاس زیادہ پار آ جاتی ہے تو پھر وہ دوسروں کے اوپر اپنا انفلوئنس ڈالنا چاہتی ہے, تو اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہوتا ہے وہ جنگ ہوتا ہے. تو سائیکلک پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس آف پار اسٹیبلش ہوتا ہے, پھر کوئی ایک اسٹیٹ زیادہ پار گین کر جاتی ہے, زیادہ پار گین کرتی ہے تو وہ جنگ میں چلی جاتی ہے دوسری اسٹیٹس کے ساتھ. دوسری اسٹیٹس مل کر پھر اس کو کاؤنٹر کرتی ہیں. ان کو جب کاؤنٹر کرتی ہیں تو پھر وہ جو پہلی اسٹیٹ ہے اس کی پار کم ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ ایک بیلنس آف پار مینٹین ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی ایک اسٹیٹ جو ہے وہ بیلنس آف پار کو ڈسٹرب کرتی ہے, پھر جنگ ہوتی ہے. تو کیا یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, جنگ ہوتی ہے, پھر بیلنس آف پار, پھر جنگ ہوتی ہے, پھر بیلنس آف پار. تو یہ سائیکلک ویو آف ہسٹری ہے. یہ 3S آف ریئلزم, جس میں سب سے پہلے اسٹیٹزم ہے کہ اس کا جو بیسک ایکٹر ہے وہ اسٹیٹ ہے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی ساورینٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں. ساورینٹی کا مطلب خود مختاری. جب تک ساورینٹی ہے تو اسٹیٹ ہے, اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے وہ اپنی سیکیورٹی کو بڑھاتی ہیں. سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے فورس میں اضافہ کرتی ہیں. دین سروائیول جو ہے یہ ایک اسٹیٹ کی سب سے بڑی ڈیزائر ہے. سروائیول ہی اس کا سب سے بڑا انٹرسٹ ہے. دو طرح سے سروائیول ہوتا ہے, ایک ڈیفینسو ریئلزم اور ایک اوفینسو ریئلزم. ڈیفینسو ریئلزم یہ کہتی ہے کہ اسٹیٹ کے پاس اتنی پار ہونی چاہیے کہ کوئی جتنی اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہے. ان کیس مطلب پاکستان نے یہ جتنی بھی پار گین کی ہے یہ اس لیے ہے کہ جب انڈیا پاکستان پہ اٹیک کرے گا تو پاکستان اس کو مؤثر جواب دے سکتا. اور اوفینسو ریئلزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی زیادہ پار گین کر لیں کہ کوئی دوسری اسٹیٹ سوچے بھی نہ کہ آپ کے ساتھ پنگا لیا جا سکتا. دین سیلف ہیلپ.
سیلف ہیلپ اسٹیٹس جو ہیں اگر انہیں سروائیو کرنا ہے تو اپنے بل بوتے پہ کرنا ہے، کسی دوسرے نے ان کو سپورٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو پرسو کر رہی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ چائنا پاکستان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، کل کو ہو سکتا ہے کہ انڈیا چائنا ان کے آپس میں ایسا اتحاد قائم ہو جائے تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ تو اس لیے ہر اسٹیٹ کو اپنے لیے جو انٹرسٹ ہے ان کو خود سیکیور کرنا ہے۔ اس میں آپ 71 کی مثال بھی لے سکتے ہیں، جس میں یو ایس نے کہا تھا کہ 7th فلیٹ آ رہا ہے، ہمارا 7واں بیری بیڈ آ رہا ہے، لیکن وہ بالکل نہیں پہنچا تھا اور پاکستان خود ہی وہ ساری جنگ لڑتا رہا۔ چائنا نے بھی پاکستان کو جسٹ لپ سروس پرووائڈ کی تھی، لیکن پریکٹیکل ہیلپ ان کی طرف سے بھی نہیں آئی تھی۔ تو یہ سارا ریئلزم ہے۔ اس میں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو وہ آپ فردر کویشچننگ اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔